یہ جتنی بھی چیز ہے یہ ساری عمران خان کی وجہ سے ہے اور ان کا ٹرسٹ ہے اور جو انہوں نے ان کا اپنا کیریکٹر ہے اس کی وجہ سے. تو ہمارا یہ کوئی لاسٹ ویک ہی وہاں پہ ہوا ہے شوکت خانم کا, تو اس میں ہم نے 9 کروڑ جمع کیا ہے. جی میں سمجھتی ہوں پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو اتنے فنڈز دیے جاتے ہیں, اور یہ ایک بہت نیک کام ہے جو یہ 90% اسکالرشپ دے رہے ہیں غریب بچوں کو, جو میاں والی میں ان کا نمل کالج ہے. جس مقصد کے تحت ہم یہاں آ رہے ہیں, جس مقصد کو ہم نے گول کو ہم نے اچیو کرنا ہے وہ کیا ہے, ہمیں نمل کے بچوں کے لیے فری ایجوکیشن چاہیے اور ہم نے اس چیز کو کنٹینیو رکھنا ہے, چاہے خان صاحب آئیں چاہے نہ آئیں. اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ عمران خان نہیں آ رہے تو بہت افسوس ہوتا ہے ہمیں. میں سمجھتا ہوں 2 ویوہار بہت اچھے ہیں. سب سے اچھا ویوہار وہ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ کرتے ہیں, اور دوسرا وہ ہے جو آپ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں. رب قرض نہیں رکھتا ہے, لیکن رب کو کم از کم بیانہ تو دے دو تاکہ جب قیامت کے دن وہ ہمیں اٹھائے تو وہ اتنے برس میں اتنا ہمارا چھوٹا سا اتنا سا کیپٹل اتنا بڑا ہوا ہوگا, جنت میں جا کے بھی ایسے کریں گے. کہ 55 ڈسٹرکٹ سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ جب وہ نکلتے ہیں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا تھی, وہ افورڈ کر سکتے تھے, وہ نہیں کر سکتے تھے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں آپ کا میزبان فرحان خان. ناظرین, اس وقت ہم لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں موجود ہیں جہاں پہ نمل یونیورسٹی کی جانب سے اسکالرشپ پروگرام کے تحت فنڈ ریزنگ پروگرام کیا جا رہا ہے, اور اس پروگرام کو انعقاد کرنے کا مقصد وہ تمام لوگ جو نمل یونیورسٹی سے منسلک ہیں, تمام وہ اسٹوڈنٹ, ان کے لیے خاص طور پہ آج اسکالرشپ پروگرام ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیشینس ایک کثیر تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں. پاکستان ڈرامہ انڈسٹری, فلم انڈسٹری کے فنکار بھی یہاں پہ موجود ہیں جو کہ خاص طور پہ کچھ کراچی سے آئے ہیں, کچھ لاہور سے آرٹسٹ موجود ہیں جو کہ اس فنڈ ریزنگ پروگرام میں موجود ہیں. آج ہم آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں نمل یونیورسٹی کی فنڈ ریزنگ کی آج کی یہ تقریب. اس وقت ہمارے ساتھ نمل یونیورسٹی کے ڈونرز بھی موجود ہیں جو کہ کثیر تعداد میں یہاں پہ اس وقت موجود ہیں. آپ خاص طور پہ آج اس ایونٹ میں آئی ہیں جو کہ نمل یونیورسٹی کے اسکالرشپ پروگرام میں, کیا کہیں گے اس ایونٹ میں, اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے پاکستان کی یقیناً ترقی میں اسٹوڈنٹس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے, نوجوان طبقے کا, تو خاص طور پہ نمل یونیورسٹی کو آپ کیوں سپورٹ کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی, نمل یونیورسٹی کو ہم ایک تو نمبر 1 بیکاز اس کا جو کاز ہے اس کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور سیکنڈلی وی آلویز بلیو کہ ایجوکیشن ہمارے ملک کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب جو یہ یونیورسٹی کا جو اسٹارٹ کیا ہے اس کو میرے حساب سے وہ اتنا زبردست کاز ہے کہ اس میں ہم جتنے بھی لوگ اس میں آئیں گے, شامل ہوئیں گے, اس کو وہ اتنا ہی اوپر لے کے جائیں گے. وی ایکچولی بلانگ ٹو دا سیالکوٹ چیپٹر آف نمل کالج. ہم لوگوں نے وہاں پہ ایک ایونٹ ریز کیا تھا اور وہاں پہ اویئرنیس بھی ریز کی تھی, اور اس کی وجہ سے دیٹس وائی وی آر ہیئر ایز ویل ٹوڈے. اور ہمارا وہاں پہ بھی سیالکوٹ میں بھی جتنے ہم نے لوگوں کو جنہوں نے بھی ڈونیٹ کیا تھا, ہم لوگوں نے ان کو ساری ایک بریفنگ بھی دی تھی, اور اس میں سارے شامل ہوئے تھے, یہاں کی ٹیم بھی تھی, وہاں کی ٹیم بھی تھی. سو بیسیکلی انہوں نے ہمیں سب کو بتایا تھا کہ جی وہاں کا اس کا کیا ویژن ہے اور اس کو ہم کس طرح آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو دیٹس وائی وی آر ہیئر. یہ ایک میں صرف ایک سوال ادھر یہ ہے کہ جو ٹرسٹ لیول آپ لوگوں کا اتنا اسٹرانگ ٹرسٹ لیول, سیالکوٹ میں بھی آپ لوگوں نے ایونٹ آرگنائز کرایا, ڈونیشن لی, یقیناً سیالکوٹ کے لوگ بہت کثیر تعداد میں ڈونیٹ کرتے ہیں, شوکت خانم کو بھی اور نمل کو بھی, تو وہ ٹرسٹ لیول کس طرح خاص طور پہ سیالکوٹ کے لوگوں کا ڈیولپ ہوا ہے؟ ہمارا جو ایکچولی ہم لوگ ایسوسیٹڈ تھے شروع سے شوکت خانم کے ساتھ. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بورڈ آف گورننس میں بھی تھے, یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے وہاں پہ فنڈ ریزنگ ہوتی تھی شوکت خانم کی. سو شوکت خانم کی ہمیشہ سے اسٹینڈنگ ایک تھی, اینڈ آبویسلی بیکاز آف عمران خان اٹ از نتھنگ نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ, کہ آبویسلی یہ جتنی بھی چیز ہے یہ ساری عمران خان کی وجہ سے ہے اور ان کا ٹرسٹ ہے اور جو انہوں نے ان کا اپنا کیریکٹر ہے اس کی وجہ سے. سو ہم لوگ جب فنڈ ریزنگ کرتے تھے وہاں پہ, دس واز لائک 1999 ہم نے وہاں پہ شروع کیا ہوا ہے جی, لانگ ٹائم بیک. اور تب جب شروع تھا تب ہم نے 14 لاکھ جمع کیا تھا اس سال میں. اب دس 1999
اور اب جو ہمارا یہ کوئی لاسٹ ویک ہی وہاں پہ ہوا ہے شوکت خانم کا، تو اس میں ہم نے 9 کروڑ جمع کیا ہے جی. سو آلریڈی وہاں پہ اتنی زیادہ ٹرسٹ لیول تھا بیکاز آف عمران خان اینڈ بیکاز آف دا ہول ٹیم کہ وہ نمل کے لیے ہمیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوا کہ ہم جا کے، میں نے جس کو آپ یقین کریں ہم نے صرف ایک فون کیا ہے اور لوگوں نے اس کو ڈونیٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کسی نے بھی یہ کویسچن نہیں کیا کہ جی کیوں، کیا، وائی، بیکاز وہ جی آبویسلی یہ ٹرسٹ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ بالکل صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں اور وہ مس یوز نہیں ہوں گے. سو دیٹس وائی، دیٹس دا پیشن بیہائنڈ اٹ. دیکھیں یہ لوگ معجزہ رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہاں وہ بچے پڑھتے ہیں جو آپ کہہ لیں کہ کسی عام اسکول میں بھی پڑھنا ان کا مشکل ہے، اور یہاں جو ان کی تعلیم ہے اس پہ 1 ملین روپیز اینول سے 1 لاکھ روپے پر منتھ سے زیادہ ایکسپینس ہو رہے ہیں، اور 95% اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اسٹوڈنٹس کا لیول کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنلی ٹاپ یونیورسٹیز میں ویل ایکسیپٹیڈ ہیں، جاب مارکیٹ میں دے آر پریفرڈ، اور انٹرنیشنل جو کمپٹیشن ہے سالانہ ٹیلنٹ کا سنگاپور میں ہو رہا ہے، اس میں پچھلے 5 سال سے ہر سال وہ ایوارڈ لے کے آ رہے ہیں بچے. اور بچے وہ ہیں جو ٹاٹ والے اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں، جو پراپر پروناؤنس نہیں کر سکتے، پراپر انگلش نہیں بول سکتے تھے، لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے یہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، کیمبرج سے پڑھے ہوئے ہیں، بریڈ فورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، اسی طرح لمپس کے اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے بہتر لگتے ہیں یہ. سو آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ڈیفینیٹلی معجزہ ہے. اور جو لوگ یہاں پہ آپ کہہ لیں تعلیم پہ انویسٹ کر رہے ہیں، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اچھا ایونٹ ہے جو عمران خان پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اس طرح آنکھ بند کر کے لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اتنے فنڈز دے دیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو اتنے فنڈز دیے جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت نیک کام ہے جو یہ 90% اسکالرشپ دے رہے ہیں غریب بچوں کو، جو میاں والی میں ان کا نمل کالج ہے. اور ہم سارے یہاں پہ اسی لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی فنڈز دینے ہیں، اور یہ بہت اچھا ایونٹ ارینج کرتے ہیں. ہر سال ان کا یہ ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم کبھی بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مس نہ کریں اس کو. اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ عمران خان نہیں آ رہے تو بہت افسوس ہوتا ہے ہمیں، کیونکہ رونق شاید ان کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. علیمہ خان بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں آبویسلی، لیکن ہم زیادہ عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے، ایک تو نمل کی فاؤنڈر ممبر ہوں، اور ہم نمل کو پہلے دن سے لے کر چل رہے ہیں. نمل کا میں ایک آج کے ایونٹ میں جو چیز نوٹ کی کہ خان صاحب نہیں آئے تو اس لیے لوگوں کی وہ موٹیویشن نظر نہیں آئی. میں نے بھی آنے سے پہلے اپنی بہت ساری فرینڈس کو کہا کہ چلیں، تو انہوں نے کہا خان صاحب نہیں آ رہے تو کیا کرنا ہے جا کے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے. جس مقصد کے تحت ہم یہاں آ رہے ہیں، جس مقصد کو ہم نے گول کو ہم نے اچیو کرنا ہے، وہ کیا ہے. ہمیں نمل کے بچوں کے لیے فری ایجوکیشن چاہیے، اور ہم نے اس چیز کو کنٹینیو رکھنا ہے، چاہے خان صاحب آئیں چاہے نہ آئیں. میرا آج آپ کے اس چینل کے تواسط سے یہ میں سب کو میسج دینا چاہوں گی کہ برائے مہربانی مقصد کو پہچانیں. ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے. خان صاحب آئیں یا نہ آئیں، ہمیں اپنے قوم کے لیے، آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے، ہمیں اس ٹاسک کو جو ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی نمل کو ہم نے ہمیشہ فار ایور یہ جگمگاتا رہے اس دھرتی کے اوپر، اور یہ بچے ہمارا آگے بڑھ کے بہترین مستقبل بنے. جی یہ 10ویں سالگرہ ہے نمل کالج کی. 10 سال ہو گئے ہیں ہمیں رورل ایک سیٹنگ کے اندر یونیورسٹی چلاتے ہوئے. پاکستان میں شاید ہی کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جو کہ رورل ایریاز میں چل رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رورل ایریاز کے جو لوگ ہیں ان کی شاید پیئنگ پاور کم ہوتی ہے، پرائیویٹ انٹرپرائز وہاں آنا نہیں چاہتی. تو نمل نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے، خان صاحب کی یہ ویژن ہے. رورل ایریاز کے اندر ہم نے یونیورسٹی سیٹ اپ کی ہے. 90% آف جو وہاں پر ایکسپینسز ہیں وہ ادارہ پے کرتا ہے، اور جو وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پے نہیں کرتے. تو اس کے لیے آئی تھنک کافی اس قسم کے لوگ بھی وہاں پر آتے ہیں جن کی زندگیاں بدلتی ہیں جب وہ ہائر ایجوکیشن لے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ ایک بڑا بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ان کو فائنانس کر سکتے ہیں اور ان کی نیڈس کو پورا کر سکتے ہیں. فرحان ایسی ہے کہ جو بچے برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو ایک تو اسکالرشپ ملے گا، دوسرا بیڈنگ، لاجنگ، ان کی یونیفارمز، ان کا اور سارا خرچہ. اگر
ایسی ایک زبردست یونیورسٹی اٹھائے جو بریڈ فورڈ کی ڈگری دے، تو اس سے اچھی اور کیا چیز ہے. اور باقی دوستوں نے بھی بتایا کہ 55 ڈسٹرکٹ سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جب وہ نکلتے ہیں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، وہ افورڈ کر سکتے تھے، وہ نہیں کر سکتے تھے. ان کا کانفیڈنس، ان کو 90% انکلوژن ہے، فوراً جابز ملتی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک نام بننا شروع ہو گیا نمل کا. اب وہ ایگری بزنس اسکول ہے ہمارا سب سے بڑا، کیونکہ دیکھیں ہم کہتے ہیں ایگری بیسڈ ہمارا اگر کنٹری ہے تو اس میں اگر آپ ایگریکلچر پہ ریسرچ نہیں کرتے ملک کہاں جائے گا. تو اور باقی ظاہر ہے کہ انجینئرنگ ہے، اب کوشش ہم کریں گے کہ میڈیکل کالج بنے، بلکہ پورا میڈیکل کمپلیکس ہو، اور الٹیمیٹلی ہماری ایک ڈریم ہے کہ نمل نالج سٹی بن جائے. میاں والی میں میاں والی میں نمل نالج سٹی بنے گا انشاءاللہ. الٹیمیٹ پلان یہ ہے کہ بہت کھلی ڈلی جگہ ہے ہمارے پاس، ہمارا نمل نالج سٹی بنے گا. میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ، وہ جو آسمانوں پہ ہمارا رب ہے، وہ دنیا میں کچھ لوگوں کو چنتا ہے، اور وہ لوگ اس شجر کی مانند ہوتے ہیں جو اپنی چھاؤں میں بیٹھنے والے سے یہ نہیں پوچھتے تیرا حسب نسب کیا ہے، تیرا رنگ و نسل کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کب جاؤ گے. ان کی چھاؤں سب کے لیے ہوتی ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی عمل جو اگر دنیا میں کہیں بھی کر رہا ہے، وہاں کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ تو جڑ جانا چاہیے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی تو راضی رکھنا ہے. تو میرا ملک جو ہے وہ ایسا ایک شجر نہیں، نخلستان ہے اس میں ڈیووٹڈ اور کمیٹڈ لوگوں کے. تو ہم پہلے بھی ان کے ساتھ تھے کار خیر میں، اور کہیں بھی کسی بھی طرح کا کوئی ہوتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہمیں بڑا دل کھول کے اس میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. ہمارا سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. تو یہاں رب قرض نہیں رکھتا ہے، لیکن رب کو کم از کم بیانہ تو دے دو، تاکہ جب قیامت کے دن وہ ہمیں اٹھائے تو وہ اتنے برس میں اتنا ہمارا چھوٹا سا اتنا سا کیپٹل اتنا بڑا ہوا ہوگا، جنت میں جا کے بھی ایسے کریں گے. رمضان کا مہینہ ہے تو بات یہ کہ نمل کالج جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو اسکالرشپ پہ پڑھائیں گے. اب جب اسکالرشپ کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ اسکالرشپ اکٹھی کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ جیسے بہت سارے دوستوں، مہربانوں اور انڈسٹری کے جو دوست ہیں ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ آگے آئیں اور ان بچوں کو ان کو اسکالرشپس ایوارڈ کریں. اب رمضان کے مہینے میں جو دوست زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہم زکوٰۃ کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ صرف اور صرف اسکالرشپ فنڈ کے لیے کرتے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں. اور دیٹ از دا وے کہ الحمدللہ ہم جو پاکستان کا وہ ٹیلنٹ جن کو اور کوئی مواقع نہیں ملتے، ان دوستوں کی زکوٰۃ اور اسکالرشپ فنڈ کے ذریعے ان کو ہم یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے مستقبل کے لیے اپنا وہ کوشش کر سکیں. ایکچولی جو ہمارے ایگزسٹنگ ممبرس ہیں ان کے لیے ایز اے ٹوکن آف لو یہ ہم ان کو گیو اویز دے رہے ہیں. اینڈ باقی کوئی ڈونیشنز اگر دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ڈونیشن ڈیسک ہے یہاں پہ، تو یہیں پر وہ ڈونیشن دے رہے ہیں. بچوں کے لیے بھی ہیو ٹی شرٹس اور مگز وغیرہ ہے ویسے لوگوں کے لیے. رائٹ جناب، آپ لوگوں نے آج کا یہ ایونٹ دیکھا نمل یونیورسٹی کی فنڈ ریزنگ کا. یقیناً لوگوں کی کثیر تعداد تھی، آرٹسٹ بھی تھے، گلوکار بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام بھی تھی، بزنس کمیونٹی بھی تھی. لیکن بہت سے لوگوں کا یہ شکوہ تھا، یہ شکایت تھی کہ آج کے ایونٹ پہ عمران خان صاحب نہیں موجود تھے. عمران خان صاحب کی کمی بہت محسوس کی گئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے آنے سے بہت سے لوگ بھی آتے ہیں. میں صرف یہی بات کہوں گا کہ یہ ایک کار خیر ہے. یہ کام لوگوں کی تعلیم کو زیور سے آراستہ کریں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو انڈر دا پریولیج لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ نمل یونیورسٹی بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. تو تمام لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ یقیناً کاز کو دیکھیے، مقصد کو دیکھیے، اور خاص طور پہ یہ دیکھیے کہ کس مقصد کے لیے یہ ایونٹ کروایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب اگر نہیں ہے تو یقیناً وہ جو کاز ہے وہ تو وہیں پہ موجود ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، اور اس طرح کے کاز جو پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی یوتھ کے لیے کیے جا رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ مدد کرے. اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے تباہ کی، سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.